بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہما ایک پہلو ہے جس میں آپ اسوہ نہیں بن سکتے، وہ پہلو ہے خواتین کی زندگی کا۔ ایک بیوی کے لیے کیا اسوہ ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فزیکلی امپاسبل ہم کہیں گے، ناممکن ہے۔ بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو وہ جو کردار پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، اگر کوئی کمی کا امکان ہے تو صرف اس ایک پہلو سے نہیں۔ تو خواتین کے لیے بھی تو پھر درکار ہے کوئی اسوہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو یہ ایک پہلو کمی کا رہ جاتا ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ درکار ہے۔ تو وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے جو ازواج مطہرات نے فراہم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کہ ان کو پھر آئیڈیل بنایا گیا، ان کو تمام امت کی ماؤں کا درجہ دیا گیا۔ وہ آئیڈیل ہے خواتین کی حیثیت سے۔ حضور کی جو بنات مطہرات ہیں وہ گویا کہ آئیڈیل ہے بیٹیوں کے اعتبار سے۔ تو ازواج یا بیٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے اور اس میں جو رخ اختیار کیا جانا چاہیے، اور ماں کے لیے بھی آخر جس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیل ہمارے مسلمان خاتون کے سامنے آئیں گی، ایسے ہی فاطمۃ الزہرا بھی آئیں گی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ بطول باش و پنہا شو عزی اسب کہ در آغوش شبیر بگیری، تم فاطمہ کا اسوہ اختیار کرو رضی اللہ تعالی عنہا۔ فاطمہ بنت محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی اور فاطمہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ فاطمہ بنت محمد ہے اسوہ، کہ اگر تم ان کا اسوہ اختیار کرو گی تو تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا اسوہ اختیار نہ کرو گی تو پھر گودیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ جن کانٹوں سے آج بھری ہوئی ہیں اسی طرح کا جھاڑ جھکاڑ اور اسی طرح کے کانٹے جو ہیں وہ ان گودوں کے اندر آئیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں اسوہ نسوانی اسوے کے لیے جو ضرورت ہے۔ تو آئیڈیل کون ہے؟ ظاہر بات ہے ازواج مطہرات۔ بیٹیوں میں اور باپ میں بھی کچھ نہ کچھ حجاب ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کامل جو معاملہ ہے قرب اور اتصال کا بتمام و کمال وہ تو ازواج ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لہذا ازواج کو جو یہاں خطاب کیا گیا وہ اس پہلو سے کہ یہ ہے آئیڈیل تمام مسلمان خواتین کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس سے پہلے کی دو آیات میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم عام خواتین کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھو، تم اگر کوئی نیکی کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہاری پکڑ بھی دوہری ہوگی، سزا بھی دوہری ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آئیڈیل ہو اس آئیڈیل کا تھوڑا سا نقص جو ہے وہ تو پھر بہت نمایاں ہو جائے گا دوسروں میں۔ جو نمونہ جو بن رہا ہے اس کی تھوڑی سی کمی اس کو تو لوگ دلیل بنا لیں گے اپنی بڑی بڑی کوتاہیوں کے لیے۔ لہذا تمہاری جو یہ نازک حیثیت ہے کہ تم اسوہ ہو تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے تا قیام قیامت، لہذا تمہاری اگر کوئی خطا ہوئی تو تمہاری پکڑ دوہری ہو جائے گی، اور چونکہ پکڑ دوہری ہو رہی ہے لہذا اس کو بیلنس کیا جانا چاہیے کہ تم اگر نیکی کے روش اختیار کرتی ہو تو تمہارا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ اس تمہید کے بعد فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام خواتین کے مانند نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اگر تقوی کی روش اختیار کرو اور خدا خوفی اس کا انداز اختیار کرو تو پہلی تو تمہیں یہ ہدایت ہے کہ تم اپنی گفتگو میں جب بھی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اس لوچ کی وجہ سے، حالانکہ آواز کا لوچ جو ہے وہ نسوانی حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں فرق رکھا ہے مردانہ آواز میں اور نسوانی آواز میں، فطرت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا مقصود ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک برائی کا سدباب ہے، تمہاری آواز کا یہ حسن جو ہے یہ ظاہر ہو تمہارے شوہر کے لیے ہو یا جو آگے اور آ جائے گی تفصیل، جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرم کان سے اگر کوئی آواز اس نوعیت کی ٹکراتی ہے تو اگر کسی کے اندر کوئی روگ ہے، کسی کے اندر کوئی خباثت ہے، اس خباثت کو غذا مل سکتی ہے،
اس روگ کی وجہ سے جو اس میں ہے، اس میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے، اور اس تحریک کا سدباب کرنا جو ہے مطلوب ہے. تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہ بھی نہیں ہے کہ جھڑکو اور ڈانٹو، بات معروف طریقے پر کرو اور جتنی ضروری ہو اتنی کرو، اس سے زائد نہیں. اور اس میں بھی آواز کے اندر لوچ نہ ہو، بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ تکلف کر کے بھی اس میں کرختگی پیدا کر لی جائے تو یہ اس حکمت کے عین مطابق ہوگی کہ جو اس حکم کی پشت پر کار فرمائے. اس کے بعد اب کیا ہے تمہارا رول کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یہ گھر ہے تمہاری اصل جگہ، گھر سے باہر تمہاری نگاہ ہی نہ اٹھے. تمہارا اصل میدان کار جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے. باہر نکلنا کوئی ایمرجنسی ہو، شدید ضرورت ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ جان لیجئے کہ مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان خاتون کا دائرہ کار جو ہے، میدان عمل جو ہے وہ اس کا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور مزید اس میں وضاحت فرما دی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ بے رے اور جیم کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے نمایاں ہونے کے لیے. برجیاں جو بنتی تھی فصیلوں کے اوپر برجی، تو ظاہر بات ہے کہ جب دور سے کوئی آتے تھے لوگ تو سب سے پہلے سب سے اونچی چیز نظر آئے گی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی، اس لیے ان کو برجی کہا جاتا اسی اعتبار سے. تو تبرج کے معنی ہے لوگوں کی نگاہوں میں آنا، کھبنا، کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ مردوں کی نگاہیں اٹھیں. یہ ہے در حقیقت تبرج. اور یہ جان لیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ حسن اپنا اظہار چاہتا ہے، قوت اپنا اظہار چاہتی ہے، طاقت جہاں کہیں ہوگی وہ بھی ظہور اس کی فطرت میں ہے. اسی پہلو سے تو حکم دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. لیکن یہ کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ جو حسن کا ظہور ہے یا اظہار ہے، یہ ایک مخصوص دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. وہ اس کا آگے بات آ جائے گی کہ تمہاری زینت کن کن لوگوں کے لیے ہے، اس سے آگے جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اگر سڑکوں پہ نکلو گی، میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ چاہے عورت ڈھکی ہوئی ہو پورے طور پر، عورت کی چال میں بھی ایک حسن ہے، عورت کا جو انداز ہے اس کے اندر بھی ایک کشش ہے، اس کے قد و قامت کے اندر بھی فتنہ مضمر ہے. جو غالب نے کہا ہے کہ وہ سرو قد ہے وہ قیامت کے فتنے سے کم جانتے ہیں. تو یہ باتیں آخر یوں ہی تو نہیں آ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ناگزیر حد تک جو ہے برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن نکلو ہی کیوں؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو خامخواہ نکل کر آنا بھی، یہ بھی خامخواہ مردوں کی نگاہ میں آنا ہے، چاہے ڈھکے اور پورے طور پر ستر اور لباس جو ہے وہ پہن کر عورت نکلی. تو اس کی بھی حتی الامکان جو ہے ممانعت ہے کہ بغیر کسی حقیقی اور واقعی اور ناگزیر ضرورت کے خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. جمعے کی نماز کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کتنی ہے، لیکن خواتین پر واجب نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اگر آئے تو ممنوع بھی نہیں ہے اگر صحیح انتظام ہو. بدقسمتی سے انتظام صحیح نہیں ہے. ہم نے جو مسجد بنائی ہے قرآن اکیڈمی میں، ہم نے خواتین کے لیے باتھ رومز علیحدہ بنائے ہیں، ان کی سیڑھی علیحدہ ہے، ان کا راستہ علیحدہ ہے، ان کا پورا ہال جو بنایا علیحدہ بنایا ہے. ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہے. ضرورت ہے اس دور میں خاص طور پر. آخر خواتین کو دین کی یہ معلومات کہاں ملیں گی، جبکہ سارے جو ذرائع دوسرے ہیں وہ تو کسی اور طرف انہیں کھینچ رہے ہیں. تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ منع نہیں کیا گیا، ورنہ تقاضا تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے، گھر کے صحن سے بجائے گھر کے دالان میں اس سے بھی افضل ہے، گھر کے دالان سے اندر گھس کر کمرے میں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے، اور کمرے میں بھی اگر کوئی بغلی کوئی کوٹھڑی ہے وہاں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے. یہ ہے اصل میں وہ منشا جو شریعت کا ہے کہ وہ کس طریقے سے مستور ہونے کا معاملہ، چھپے ہوئے ہونے کا معاملہ. مستورات ہم کہتے ہیں اسی لیے ہیں کہ یہ در حقیقت ان کا نگاہوں سے مخفی رہنا جو ہے اسی میں در حقیقت ان کا حسن ہے، ان کی رعنائی ہے. حکمتیں جو ہے وہ اسی کے اندر مضمر ہے اور پوشیدہ ہے. تو اسی طریقے سے جنازے کے ساتھ جانا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن عورتوں کو روک دیا گیا. اتباع جنائز سے حضور نے خواتین کو منع کر دیا ہے، جنازے کے ساتھ نہیں جانے کی ضرورت ہے، یہ مردوں کا کام ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا، ایمرجنسی ہوگی تو بات بالکل دوسری ہو جائے گی، وہاں جا کر تو یہ قواعد جو ہے نارمل یہ ہولڈ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اصل جو دین کا مثبت طور پر جو مزاج ہے اس کے سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مغالطے کی گنجائش نہیں ہے اگر انسان واقعتاً سمجھنا چاہے. دین کو موم کی ناک بنا کر اپنے پیچھے لگانا ہو تو بات اور ہے،
لیکن اگر دین کا اتباع کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو پھر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے اندر دقت ہو رہی ہو۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تمہارا جو پازیٹو کردار ہے نماز قائم کرو، آتین الزکاۃ، زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور آگے بڑھو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس